السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، ہم جنس پرستی زنا سے بھی بدتر ہے اور تاریخ کے اندر پہلی بار اس کی شروعات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدترین جرم کی سزا میں پوری کی پوری بستی کو اوپر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، کیونکہ یہ عمل اللہ کا اس قدر ناپسندیدہ عمل ہے اور یہ شدید عذاب آنے والی نسلوں کے لیے عبرت تھا، کیونکہ ان کو یہ بتانا تھا کہ شیطان خود کو اور اپنی جنات کی قوم کو انسانوں سے بہتر سمجھتا ہے۔ سمجھانا ان کو یہ تھا کہ یہ آئندہ بھی ایسی کوشش کرتا رہے گا اور تمہاری فیملی سسٹم کو توڑنے کی کوشش کرتا رہے گا، تمہیں ہم جنس پرستی جیسی لعنت میں مبتلا کر دے گا، جو کہ خود تمہارے انسان ہونے اور اللہ کی بھی توہین ہے کہ جس نے اس جسم کو قدرتی طور پر ایسا تو نہیں بنایا۔ قرآن کریم نے اس قصے کو بیان کرتے ہوئے رہتی دنیا تک ایک ایسی مثال قائم کی ہے اور بتا دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اصل سزا تو یہی ہے کہ انہیں آسمان تک اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا جائے یا دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک کے اندر ابھی تک یہ سزا رائج نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ایسا ویسا کچھ نہ ہو رہا ہوتا جو ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس ملک کو بنایا ہی اس نعرے سے گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی ایک الگ اسلامی ریاست جہاں 99% مسلمان موجود ہوں، وہاں ایک کے بعد ایک سوشل میڈیا ایپس پر ڈراموں اور فلموں میں ایک ہم جنس پرستی کی پروموشن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش اور ایجنڈے کے تحت نئی نوجوان نسل کی غلیظ گناہ کی صحن سازی کی جا رہی ہے اور پاکستان میں جو آئرلینڈ کے بعد LGBT فلمز کو مسلسل بنایا جا رہا ہے، اس پر کافی لوگوں نے تنقید بھی کی تھی، یہاں تک کہ اب ڈراموں کے اندر بھی انہیں واضح پروموٹ کیا جا رہا ہے، جیسے بچوں، بڑوں، نوجوان، عورتیں سب گھروں میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ فورن فنڈڈ NGO ایسے لوگوں کو میڈیا پر لا کر ایکٹرز کے طور پر پروموٹ کر رہی ہے اور ہم جنس پرستی کو باقی نوجوان نسل کے لیے رول ماڈل بنانی چاہتی ہے۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی جب پاکستانی سوسائٹی نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا اور سوشل میڈیا پر بھی بائیکاٹ کیا، تو انہیں فی الحال اندازہ ہو چکا ہے کہ ابھی کوئی دال نہیں گل سکتی، کیونکہ ابھی سوسائٹی پر کئی سال کام کرنا باقی ہے، کیونکہ اس سوسائٹی میں ابھی بھی علماء حق اور سویلینز افراد موجود ہیں جو کہ اس طرح کے گھناؤنے کام کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہاں، لیکن ان کے بعد آنے والی اگلی نسل ہمارا ٹارگٹ ہو سکتی ہے۔ یہی سوچ کر ایک پاکستانی ہم جنس پرستی پر بنایا انتہائی گھٹیا اور غلیظ، جس کی کاسٹنگ، رائٹنگ، شوٹنگ، ڈائریکشن سب کچھ ہی پاکستان میں ہوئی ہے، لیکن اسے آنر کیا جا رہا ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر۔ اس ڈرامے کی فنڈنگ کی ہے ZEE5 نامی کمپنی نے، اس کے رائٹس بھی اس کو بیچ دیے گئے ہیں۔ اس فلم کے اندر ہم جنس پرستی، فحاشی کے ایسے مناظر ہیں کہ اللہ کی پناہ، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خود کو مسلمان کہنے والے لوگ ہم جنس پرستی کی پروموشن کر رہے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریز کے اندر فواد خان اور صنم سعید جیسے بڑے ایکٹرز نے کام کیا ہے اور ایسا لگتا ہے یہ سب اسے پاکستان میں بھی دکھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن سوسائٹی کے پریشر نے انہیں ایسا کرنے سے روک رکھا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی انڈیا کی طرف سے آفر آئی تو یہ اپنا دین ایمان سب بھول کر اس بے حیائی کی پروموشن پر لگ جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کے اندر وہ تمام بڑے گناہ موجود ہیں جنہیں اسلام کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر بچوں کی ذہن سازی، LGBT ویو، فحاشی، سیم سیکس اور جادو۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک چھوٹے بچے کو چھپ کر مرد کو نہاتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اس کے لیے فیلنگز بھی دکھائی گئی ہیں۔ دو مردوں کو فزیکلی پیار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور بار بار ڈائلاگز میں ہم جنس پرستی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور بار بار ہم جنس پرستی کو لاجیکلی قائل کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ اور فواد خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جب پہلے ڈراموں میں اس طرح کے سین آتے تھے تو لوگ انکمفرٹیبل ہوتے تھے، لیکن اب لوگ بھی اسے پہلے کی نسبت قبول کرنے لگے ہیں، یعنی یہ لوگ قبول کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ فحاشی اور ہم جنس پرستی کو لوگوں میں انجیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ کہانی ایسے بزرگ پر مبنی ہے جس کی بیوی مر چکی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس کی بیوی دوبارہ برزخ سے واپس آ کر اس سے شادی کر لے گی۔ یہ تو سیدھا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ برزخ
زندوں کو مردوں سے الگ کرتی ہے۔ جو دنیا سے چلا گیا وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو کبھی نہیں بدل سکتا۔ اس برزخ ڈرامے کے ٹیکسٹ کے اے پر غور کریں تو آپ صاف سیکرٹ ایجنسی فری میسز کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں اس فلم کی فنڈنگ سیکرٹ ایجنسی کی طرف سے ہوئی ہے، جو شیطان کا ایجنڈا لے کر پوری دنیا کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا نام بھی چن کر رکھا گیا ہے برزخ۔ برزخ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان یعنی اس کی روح مرنے کے بعد رہتی ہے قیامت آنے تک۔ یہ برزخ انسان کی قبر ہی ہوتی ہے، جو کافر کے لیے آگ کا بستر اور نیک کے لیے جنت کا باغ ہوتی ہے۔ جہنمی شخص کو ایک کھڑکی سے اپنا ہمیشہ کا مقام دکھا کر آگ کے بستر پر جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے قیامت تک، جبکہ نیک شخص کو جنت دکھا کر ایک باغ میں بستر کے اوپر ہمیشہ کے لیے سلا دیا جاتا ہے کہ جب تک قیامت نہ آ جائے آپ یہیں پہ آرام کریں۔ ایک ہم جنس پرستی کا ڈرامہ اسلامی نام رکھنا، جو کہ اللہ کی حدود کو چیلنج کر کے ان کو توڑ رہا ہو، ان کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ تم بھی برزخ کی طرح اپنا مقام خود چن سکتے ہو، یعنی تمہیں کوئی بھی دینی یا اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ شیطان کی تنظیم ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے کے اندر سٹینک ورشپ کے دوران پہنے جانے والے ڈریس اور اسی طرح کے ایونٹس دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کے آخر پر ایک سانپ اور درخت کا ریفرنس بھی دکھایا گیا ہے، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شیطان جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہکانے کے لیے سانپ کی شکل میں ایک درخت پر آیا تھا۔ پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے فحاشی سے اور قوم لوط کے عمل سے منع کیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ ایک بڑے ایجنڈے پر ایک بار پھر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو کیا۔ یہ شیطان کے پجاری یا سیکرٹ پجاری سمبولک طور پر لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ آج یہ لوگ آپ کے بچوں کے درمیان کے اندر اور ان کے دماغ میں ہم جنس پرستی کا بیج ڈال رہی ہیں، جو ایک دن بڑا ہو کر درخت بن جائے گا، اور اگر آج ہم نے اسے نہ روکا تو بچوں کی نظر کے اندر آہستہ آہستہ یہ سب نارملائز ہو جائے گا۔ ایک معاشرے کے اندر فحاشی اور گناہ کو عام کرنا ایک ایسا گناہ ہے جس کی قرآن کریم کے اندر سخت قسم کی وعید سنائی گئی ہے۔ ایسے لوگوں کو جہنم کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔